اور ہمیں پتہ بھی لگ جاتی ہیں ساری باتیں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. مغل حکومت تباہ ہو رہی تھی, خلافت عثمانیہ تباہ ہو رہی تھی, مسلمان مایوسی میں دیکھ تو رہے تھے حالات اور واقعات کو, کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. طاقت نہیں تھی, مگر کرنے کی طاقت ہم آج رکھتے ہیں, اور جو آئندہ آنے والے دور کے بارے میں انہوں نے پریڈکشنز کی ہیں اس میں ہمارا رول ہے, لیکن اس تک ہم اس وقت پہنچیں گے جب یہ بیک گراؤنڈ کور کر لیں. رائٹ. تو کہتے ہیں کہ دوسری عالمگیر جنگ کا آغاز 21 سال کے بعد ہوگا اور مہلک ترین ہتھیار استعمال کیے جائیں گے. یہاں بڑا خوبصورت ہے, کہتے ہیں 2 الف اور روس اور 2 الف اور روس آپس میں مل جائیں گے. یعنی 2 الف کون ہے؟ انگلینڈ اور امریکہ اور رشیا. رشیا 3 ہو گئے, کیونکہ جرمنی نے کیا کیا کہ ایک طرف اس نے ایک تھیٹر آف آپریشن اس نے رشیا کی طرف کھول دیا, دوسرا اس نے تھیٹر آف آپریشن یورپ کی طرف کھولا, ویسٹرن یورپ کی طرف, جہاں پہ انگلینڈ اور امریکہ شامل ہو گئے اس جنگ میں جرمنی کے خلاف. رشیا کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنا, اور رشیا کے ساتھ انہوں نے ایکسس کیا کہ رشیا, انگلینڈ اینڈ امریکہ, یعنی ایک روس اور 2 الف, وہ اکٹھے ہوئے کس کے خلاف؟ بر الف و جیم اولا ہم جیم ثانی آنا. انہوں نے 3 ملکوں کے خلاف جنگ کی, ایک الف سے شروع ہوگا, ایک پہلے جیم اور دوسرا جیم. پہلا الف کون؟ اٹلی, دوسرا الف کون؟ جرمنی, اور دوسرا جیم کون؟ جاپان. یعنی ہی از ناؤ گیونگ ایگزیکٹلی دا نیم. سیریسلی. اور یہ باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں ان ڈیکیڈز اگو, یعنی پہلی جنگ عظیم سے پہلے کے جو نسخے موجود ہیں نعمت اللہ شاہ ولی کے, ان کے اندر بھی یہ شعر موجود ہیں. وہ شعر جو 19th سینچری کے اینڈ میں اور 20ویں صدی کے شروع میں جو نسخے ہیں لوگوں کے پاس, پیپل ہیو کالڈ اس ٹو ٹیل کہ ہمارے پاس وہ نسخے موجود ہیں کہ جن میں یہ سارے واقعات ہونے سے پہلے لکھے ہوئے, لہذا یہ کہنا کہ یہ کسی نے بعد میں بنائے ہوں گے doesn't make sense. Absolutely. تو 2 الف انگلستان اور امریکہ, روس اور اٹلی اور جرمنی, جاپان, ان سب پر یہ حملہ آور ہوں گے. یہ عجیب و غریب ایک سیکنڈ ورلڈ وار کی جو پوری سیکنڈ ورلڈ وار کی جو تھیٹر آف آپریشن اور فورسز ہیں جو آپس میں کھیل کر رہی ہیں. اب ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ چونکہ انگریز انگلستان یہاں حکومت کرتا تھا ہندوستان پر, تو بہت بھاری تعداد میں ہندوستان کے مسلمانوں کو بھرتی کیا گیا انگریزوں کی طرف سے, یا ہندوستان کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا انگریزوں کی طرف سے لڑنے کے لیے. کرنل محمد خان جنہوں نے بڑی خوبصورت کتاب بجنگ آمد لکھی ہے, ون آف دا فائنسٹ بکس آف ملٹری ہیومر, 1937-39 وغیرہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. بجنگ آمد اٹس اے بک ورتھ ریڈنگ, ملٹری ہیومر کی کتاب, جس میں انہوں نے وہ سارے واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح انڈیا سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فوجیں جو تھی پورے افریقن تھیٹر میں, یورپین تھیٹر میں یا برمیز تھیٹر میں انگریز ان کو لانچ کر رہے تھے, اور پوری دنیا میں جا جا کے یہ دوسری جنگ عظیم لڑ رہے تھے مسلمان. آج بھی اگر آپ لاہور کے میوزیم میں جائیں, لاہور کا جو عجائب گھر ہے, تو وہاں پر انہوں نے کچھ کتبے لگا کے رکھے ہوئے ہیں دکھانے کے لیے کہ یہ کتبے انگریزوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیموں کے بعد پورے ہندوستان کے ہر گاؤں میں لگا دیے تھے, جس گاؤں سے لوگ گئے تھے جنگ کرنے کے لیے. اچھا. اور ان پہ لکھا ہوا ہے, ان کتبوں پہ یہ لکھا ہوا ہے مثلاً کہ فرام دس ولیج 100 people went to war, only 9 returned. یعنی اس طرح کا انہوں نے کتبے لگا لگا کے پورے ہندوستان میں لگائے ہوئے تھے ہر گاؤں میں. تو کچھ کتبے اب وہ لاہور میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں, کوئی جا کے دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اس جنگ میں شرکت کی, یہاں سے بھرتی کرا کرا کے مسلمان بھی گئی, پی ایمز کہلاتے تھے پنجابی مسلمان جو انگریزوں نے اپنی بکس میں لکھا. لیکن اس کے بعد جو ان کے پورے ہندوستان سے گورکھے بھی گئے, سکھ بھی گئے, ہندو ریجمنٹس بھی گئی, مسلمان ریجمنٹس بھی گئی. مگر ظاہر ہے اس ساری پارٹیسپیشن کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. جنگ عظیم ہوئی, ختم, مسلمانوں کو تو کوئی فائدہ اس کا نہیں تھا, بس یہ ملازمتیں اور نوکریاں ہوتی رہی یہاں سے. اس پر نعمت اللہ شاہ ولی لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ بھی اس جنگ میں امداد دیں گے, مگر یہ لا علم ہوں گے اس بات سے کہ ان کی یہ امداد بیکار جائے گی. ایز ان ورک فورس کے طور پہ ایکٹ کریں گے, لیکن رائگاں جائے گی, بیکار جائے گی. امداد ہندیاں ہم از ہندو دادا باشن لا علم ازی کے باشد این جملہ رائگانا. ہندوستان کے لوگ بھی بہت مدد کریں گے اس جنگ میں. لاکھوں کی تعداد میں جانے گئیں انگریزوں نے اس جنگ میں جس طرح جھونکا ہے کینن فوڈر کے طور پہ. وہ جنگیں جو خطرناک ہوتی تھی وہاں لاکھوں کی تعداد میں انڈین بریگیڈز بھیج دیے جاتے تھے, صحیح, اور وہ مارے جاتے تھے مکھیوں کی طرح. اور جب راستہ صاف ہو جاتا تھا پھر برٹش اور یورپین فورسز جاتی تھی اس علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے. تو یہ ایک بالکل بیکار جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو جھونکا گیا پوری دنیا سے. لیکن پھر وہ آگے بتاتے ہیں یہاں پہ, نعمت اللہ now comes into the technology side of it, technology side of the war. Right. کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ایسے آلات برق پیما, اسلحہ حشر برپا, سازند اہل حرفہ مشہور ہے زمانہ. ایسے ایسے آلات, ایسے ایسے ہتھیار بنائے جائیں گے جیسے آسمانی بجلی کو ناپنے والے ہوتے ہیں,
ایسا اسلحہ جو میدان میں قیامت برپا کر دے گا. اس زمانے کے مشہور سائنٹسٹ اپنے زمانے کی فائنسٹ ٹیکنالوجی بنائیں گے جو دنیا کو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی طرف لے کے نیوکلیئر ایسٹس کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پہ. اور جو ایون دا کنونشنل ویپنز میں بھی جو بامرز، فائٹرز، جس صحیح بات ہے، زیادہ مہلک تھی یہ فرسٹ ورلڈ وار سے تو obviously جو کمیونیکیشن کے ٹیکنالوجی ڈیولپ کی گئی، جو وار فائٹنگ سسٹمز ڈیولپ کیے سب گئے، اسی میں ایگزیکٹلی اس زمانے کی جو پوری انڈسٹری بلٹ ہوئی، وار انڈسٹری، جس نے ان 6 سالوں میں پوری دنیا کو وہ وار ٹیکنالوجی دی جو آج بھی استعمال ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے مشہور سائنٹسٹ، انہوں نے لفظ استعمال کیا سازن اہل حرفہ، یعنی وہ لوگ سائنٹسٹ ہیں جو ایسے ایسے ہتھیار بنائیں گے کہ جو لٹرلی لگے گا ایسے کہ جیسے آسمان کی بجلی کو ناپتے ہیں اور دنیا میں تباہی اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. اینڈ دین ہی سیز کہ اہل برطانیہ، عیسائی جرمنوں پر قابو پا لیں گے، جیم والوں پر قابو پا لیں گے، لیکن جنگ کی تباہ کاریاں اتنی ہوں گی کہ ان کا خود نظام کمزور ہو جائے گا، جس کی بنا پر یہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. کتنا زبردست کنکلوژن اور پورا جو ریزلٹ وار یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں the British Empire will become so weak کہ وہ مجبور ہو جائیں گے the jewel on the crown، جسے انڈیا کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے تاج کا ایک ہیرا ہے، بالکل وہ ان کو چھوڑنا پڑے گا. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. قائد اعظم 1940 میں جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو اس وقت تو برٹش امپائر واز ایٹ اٹس پیک. ڈیفینیٹلی مسلمانوں کے خواب میں نہیں تھا کہ 7 سال میں ہم پاکستان بنا لیں گے. لیکن اس جنگ کے نتیجے میں اتنی زیادہ کمزور ہو گئی برٹش امپائر کہ اب جو انڈیا کے لوگوں نے آزادی کی ڈیمانڈ کی تو برٹش ریئلائز کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں.